لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دین کی بات جو ہے وہ سننے کے لیے بھی ہے اور ماننے کے لیے بھی ہے، دونوں باتیں ہیں۔ دنیا کی خبریں سننے کے لیے ہوتی ہیں بس، کہ آج یہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا، وہ مر گیا، وہ زندہ ہو گیا، وہ سننے کے لیے ہوتی ہے، اس کا کوئی علاج آپ کے پاس ہوتا بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، ہے علاج، کوئی علاج نہیں، سن لیا، ہر رواج ہے۔ لیکن دین کی بات، کہ دین کی بات میرے بھائیوں جس طرح سننے کے لیے ہوتی ہے وہ ماننے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ کسی کو کھانے کی دعوت دے تو وہ دعوت بھی قبول کرنا ہے اور کھانا کھانے بھی جانا ہے، دونوں بات ہوتی ہے۔ کہ ہمارا ولیمہ ہے بیٹے کا، سب کو دعوت ہے، اچھی بات ہے، وہ دعوت بھی قبول کرے گا اور کھانا کھانے بھی جائے گا۔ تو وہ کھانا کھانے کے لیے دعوت دی ہے، دعوت کے لیے دعوت نہیں دی ہے۔ ایسے دین کی بات میرے بھائیوں بات کے لیے نہیں ہوتی، دین کی بات ماننے کے لیے ہوتی ہے، اپنی کمی دور کرنے کے لیے ہوتی ہے، تب تو ہوگا اس کا فائدہ۔ اس لیے اسی نیت سے بات سنیں کہ ہماری کمی اللہ تعالیٰ دور فرما دے، ہاں، اور ہم کو اپنی کمی کا خیال بھی نہیں ہے، مشکل ہے۔ اس لیے دین کی بات، کہ دین کی بات تو ماننے کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے ہے، اپنی زندگی بدلنے کے لیے ہے، پھر ہوگا اس کا نفع۔ جی ہاں، اسی نیت سے سنیں۔ زندگی جو ہے میرے بھائیوں وہ تو ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے دی ہے اللہ نے۔ وہ زندگی اللہ ہی دیتا ہے، موت اللہ ہی دیتا ہے، جی ہاں، اور کسی کے ہاتھ میں زندگی بھی نہیں ہے اور کسی کے ہاتھ میں موت بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، بیماری سے لوگ نہیں مرتے ہیں، اللہ کے حکم سے مرتے ہیں۔ تندرستی کی وجہ سے نہیں جیتے ہیں، اللہ کے حکم کی وجہ سے جیتے ہیں، یہ بھی یاد رکھو۔ تندرستی کی وجہ سے نہیں جیتے ہیں بلکہ اللہ کے حکم کی وجہ سے جیتے ہیں۔ جس کے لیے اللہ چاہے گا کہ یہ زندہ رہے وہ زندہ رہے گا، اور جس کے لیے اللہ چاہے کہ یہ مرے تو مر جائے گا۔ یہ سارا بوجھ ہمارے اوپر ہمارے غلط یقینوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، ہم ہی موت دیتے ہیں، ہم ہی زندگی دیتے ہیں، اور تم سب کو ہمارے پاس آنا ہی آنا ہے کے پاس۔ یہ تین فیصلے کہ ہم ہی زندگی دیتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں، اور تم سب کو ہمارے پاس آنا ہی آنا ہے، یہ اصل بات ہے۔ تو میرے بھائیوں زندگی جو ہے وہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے دی ہے۔ اس وجہ سے زندگی بہت بڑی نعمت ہے، ایک ہی مرتبہ ملتی ہے۔ کتنے مرتبہ ملتی ہے؟ جوانی کتنی مرتبہ ملتی ہے؟ 10 مرتبہ، ایک ہی مرتبہ ملتی زندگی، ایک ہی بار دینی، بڑی چیز بار بار نہیں دی جاتی، ایک ہی بار دینی۔ جی ہاں، یہ بڑی چیز ہے، اور اللہ کے سوا کوئی دے گا بھی نہیں زندگی، اور موت بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں دے گا۔ اس لیے بیماریوں سے نہ ڈرو،
بیماریوں سے نہ ڈرو. بیماری سے نہیں مرتا ہے آدمی، اللہ کے حکم سے مرتا ہے. اور دلوں کا چین اس وقت آئے گا جب اللہ کے حکم پورا ہوں گے. کی بات الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یاد رکھو کہ دلوں کو چین اللہ کی اطاعت سے ملے گا. اس کے سوا کسی کی چیز سے چین نہیں ملے گا. تو میرے بھائیوں، زندگیوں کو اللہ نے ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے دی ہے. وہی زندگی قیمتی ہے جو ذمہ داری پوری کرے. جس زندگی میں ذمہ داریاں پوری نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی، بلکہ دوسری چیزیں آ جائے گی، تو وہ زندگیاں الجھنوں سے بھر جائے گی. الجھنوں سے بھر جائے گی. اور زندگی حکموں کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ حکموں کی برکتیں اتارے گا اور حکم کے پورا کرنے کا بدلہ بھی دے گا. دونوں باتیں ہوگی کہ حکم کی جو برکتیں ہیں وہ بھی ملے گی اور حکم کا جو بدلہ ہے وہ بھی ملے گا. اس لیے ہمیشہ یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے. ہماری نہیں، امانت ہے. جب تک چاہیں گے دیں گے، جب تک چاہیں گے لے لیں گے. امانت ہے. ماں کے پیٹ میں زندگی ڈالی ہے، ہاں، اور جب تک اللہ چاہے گا اس کو زمین پر رکھیں گے، جب چاہیں گے اٹھا لیں گے. تو زندگی ہماری امانت ہے اور زندگی ہماری نعمت بھی ہے. بہت بڑی نعمت. آدمی زندہ ہے، کتنی بڑی نعمت. ہاں، مر گیا کہ ختم ہو گئی. چاہے ملک کا مالک ہو، چاہے راجا ہو، پرجا ہو، کچھ نہیں. مر گیا، ڈھیر ہو گیا مٹی کا. زندگی قیمتی ہے، بڑی نعمت ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں زندگی اس وقت قیمتی بنے گی جب آدمی زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرے. حیوانوں میں اور انسانوں میں یہ فرق ہے. حیوانوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ان کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہی کام میں وہ رہتے ہیں. انسانوں کے سوا ہر مخلوق جس کام کے لیے پیدا ہوئی ہے وہ کام وہی کر، دوسرا کام نہیں کرتا. سورج کو جس کام کے لیے پیدا کیا سورج وہی کرے گا، دوسرا کام نہیں کر سکتا. وہ جو جانور سواریوں کے لیے ہے وہ بس سواریوں کے لیے ہے. کوئی بھی سواری کرے. چور بھی چوری کر کے لے جائے گا گھوڑا، تو گھوڑا نہیں کہے گا کہ تو چور ہے، تو مالک نہیں ہے. کیوں کہ گھوڑا تم کہ مجھے تو سواری کے لیے پیدا کیا ہے. کوئی چور سواری کرے، مالک سواری کرے، میں تو تابع ہوں. اس کو مسخر کہتے ہیں. مسخر، سبحان اللہ سخر لنا ھذا پڑھتے ہیں. تو تمام مخلوق کو مسخر کیا ہے، یعنی پابند کر دیا ہے. وہ دوسرا کام نہیں کر سکتے. سورج کو، چاند کو، درخت کو اگنے کے لیے وہ اگ جائے گا. ہر چیز مسخر ہے، یعنی جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا ہے وہ وہی کرے، دوسرا وہ کر ہی نہیں سکتا. ہم مسخر نہیں ہیں، ہم مکلف ہیں. مکلف اس کو کہتے ہیں جس کو ذمہ داری دی گئی ہو اور نفع نقصان کا اس کو پابند بنایا گیا ہو، اس کو مکلف کہتے ہیں. تو انسان مکلف ہے، اپنے نفع نقصان کا وہ پابند ہے. نقصان کرے گا اسی کا ہوگا، نفع پائے گا اسی کا ہوگا. دوسری مخلوق میں یہ بات نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہر آدمی اپنے نفع نقصان کا ذمہ دار ہے. چاہے دنیاوی نفع نقصان ہو، چاہے اخروی نفع ہو، وہ اپنے نفع نقصان کا ذمہ دار ہے. ایک خاص انسان کے ساتھ ہے کہ اس کو نقصان بھی دیکھنا پڑے گا اور نفع بھی دیکھنا پڑے گا کہ میرا نفع کس میں ہے، میرا نقصان کس میں ہے. اس لیے اس کو عقل دی ہے، باقی مخلوق کو عقل نہیں دی ہے. باقی مخلوق کو عقل نہیں دی ہے، آپ کو مجھ کو عقل دی ہے. کیوں دی ہے؟ نفع نقصان دیکھنے کے لیے. ہاں، عقل چالاکیوں کے لیے نہیں دی ہے. عقل
چالاکیوں کے لیے نہیں دی ہے. اب لوگ عقل سے چالاکیاں کرتے ہیں دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے, زیادہ نفع حاصل کرنے کے لیے عقل سے کام. حالانکہ عقل اس لیے نہیں دی. عقل انجام سوچنے کے لیے اور نتیجہ سوچنے کے لیے دی کہ اس کا کیا نتیجہ آئے گا, اس کے لیے عقل دی ہے. لیکن عقل چونکہ پورا نتیجہ نہیں جان سکتی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اوپر سے ہم کو دین بھی دیا عقل کے ساتھ ساتھ. کیوں کہ اصل نفع نقصان آخرت کا نفع نقصان, دنیا کا نفع نقصان کور ہو جاتا ہے. میرے ایک دوست ہے, ان کے گھر میں چوری ہو گئی, ابھی زندہ ہے, صاف ہو گیا. وہ بیچارہ دوسرے شہر میں گیا, وہاں کام کیا, وہاں ان کے بیٹے پڑھنے لکھنے میں لگے, تو الحمدللہ وہ وہاں جا کر خوشحال ہو گیا. جتنا نقصان ہوا تھا وہ اس سے زیادہ اچھا ہو گیا. تو دنیا کا حل یہ ہے کہ نفع نقصان کی ترتیبیں بدلتی رہتی ہے. یہاں نقصان ہوا وہاں چلے گا, نفع ہو گیا, مالدار ہو گیا, چوری ہو گئی. یہ دنیا میں یہ حالات بدلتے رہتے. اس لیے ہم کو یہ حکم ہے کہ حالات کے حساب سے مت چلو, حکم کے حساب سے چلو. حالات تو بدل جائیں گے. غریب تھا مالدار ہو گیا, مالدار تھا غریب ہو گیا. عزت آبرو والا تھا اب نیچے گر گیا. ہوتا ہے نا دنیا میں. اس لیے مسلمان کو یہ حکم ہے کہ وہ حال کو دیکھ کر کے نہ چلے, حکم کو دیکھ کر کے چلے. حال ہمارے قبضے میں نہیں ہے. حال آپ کے قبضے میں ہے. ایک ہی دلیل سے کہتے ہو کہ دیکھو میں بچہ تھا تو بچپنا میرے قبضے میں نہیں رہا, میں جوان ہو گیا. پھر جوانی آئی تو جوانی میرے قبضے میں نہیں ہے, بوڑھا ہو گیا. یہ ہے نا بات. ہاں, تو حال آدمی کے تابع نہیں ہے. حال تو خدا لائیں گے. بچپنا لائے, جوانی لائے, بوڑھاپا لائے, تندرستی لائے, بیماری لائے, مالداری لائے, غریبی لائے. اس کو حال کہتے ہیں. اس کا کوئی مالک نہیں ہے سوائے خدا کی. لوگ حال بنانے کی فکر میں ہیں. ہاں, لوگ ہاں کہ میں مالدار بن جاؤں, میں عہدے دار بن جاؤں, میں یوں بن جاؤں. کہ حال تیرے قبضے میں نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہی مشکل ہے کہ جو چیز ہمارے قابو کے لیے اس کے پیچھے پڑے ہیں, اس لیے وہ پوری زندگی فارغ ہی نہیں ہوتے. یہ ہاں, کیوں کہ جو چیز ہمارے قبضے میں نہیں ہے تو اس کے لیے کتنی عمر چاہیے. اس لیے ہم کو حال بنانے کا پابند نہیں کیا ہے, ہم کو اللہ تعالیٰ نے حکم پورا کرنے کا پابند کیا ہے کہ تمہاری طرف جو حکم آوے تم اسے پورا کرو. اس میں آسانی ہے, اس میں آسانی ہے. ایک حکم ہے اسے پورا کرو بس. اور حکم پورا ہونے کا اثر یہ ہوگا کہ حکموں کا پورا ہونے سے حالات بہتر ہو جاتے ہیں, حکموں کو توڑنے سے حالات برے ہو جاتے ہیں. جی ہاں, ہر لائن کے حکم, کوئی حکومت کے حکم توڑے تو بھی حالات برے ہو جائیں گے. ملک میں بدامنی آئے گی. کیوں کہ کوئی حکم کی پابندی نہیں کرتا, بے ایمانی پھیل جائے گی. اس طرح دین کے حکم پورے نہیں ہوں گے کہ پھر انسانیت پریشان ہو جائے گی. حکم توڑنے سے فساد آتا ہے. جی ہاں, اور اللہ کا حکم تو بہت بڑی چیز ہے, کیونکہ اللہ بہت بڑے ہیں, ان کی بڑائی کی کوئی حد نہیں ہے. وہ زمین آسمان کا اللہ اکیلا مالک ہے, اور وہ جو چاہے گا وہ ہوگا, جو لوگ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا, جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. اللہ بڑے ہیں, اس کی خدائی بڑی ہے, اس کی قدرت بڑی ہے, اس کی حکمت بڑی ہے, اس لیے اس کا حکم بھی بڑا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے حکم پورا ہوں گے تو حکم کے پورا ہونے کی تاثیر یہ ہے کہ رحمتیں آئیں گی, کہ اس کی تاثیر ہے.
اسے موسم کی تاثیر نہیں ہوتی، سردی ہو گئی، گرمی ہو گئی، ایسے ہی حکموں کی تاثیر ہے کہ حکم کی کیا تاثیر ہے؟ کہ حکم کی تاثیر یہ ہے کہ جب حکم پورے ہوں گے تو رحمتیں آئیں گی. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو جائے. تو رحم کا راستہ حکم پورا کرنا ہوا. جب حکم ٹوٹیں گے تو کہاں سے رحمت ہوگی؟ یہ دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ تمہارے حالات میں رحمت اس وقت آئے گی جب تمہاری زندگی اللہ کے حکم والی ہوگی. اس کے بغیر سب دھوکہ ہے، چاہے کوئی کچھ کہے، سب جھوٹ، سب جھوٹ. یقین کرو اس پر کہ سب جھوٹ بولتے ہیں. الا کل شیء ما خلا اللہ باطل. یاد رکھو اللہ کے سوا ہر چیز باطل اور بوگس ہے. الا کل شیء ما خلا اللہ باطل. یاد رکھو ہر چیز اللہ کے سوا باطل اور بوگس ہے. اللہ کہ اللہ حق ہے. اللہم انت الحق. حدیث شریف میں ہے اللہم انت الحق. اے اللہ تو کہ تو حق ہے، باقی سب بوگس ہے. اس لیے میرے دوستو اصل زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں پر اپنی زندگی کو لانا ہے. اسی سے ساری دنیا کے حالات صحیح ہوں گے، باقی سب بوگس، سب بوگس. کوئی جان نہیں ہے، کوئی وعدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم بھی دیے ہیں اور وعدے بھی دیے ہیں. حکم دیے ہیں اور وعدے دیے ہیں کہ جب میرا حکم پورا کرو گے تو میرا آپ کے لیے یہ وعدہ ہے. پھر کوئی تاجر کہے کہ آپ وقت پر لے جاؤ، وقت پر پیسے دے جاؤ، پھر جب چاہو میرے پاس سے لے جاؤ. کہتے ہیں معاملات کی صفائی کاروبار میں کہ آپ لے جاؤ، پھر وقت پر پیسے دے جاؤ، جب چاہو گے میں دے دوں گا. اس کو وعدہ کہتے ہیں. ایسے اللہ تعالیٰ کے ہمارے ساتھ وعدے ہیں، اور وہ وعدے جھوٹے نہیں ہیں، بلکہ کیسے ہیں کہ وہ سچے وعدے ہیں. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. اے لوگو اللہ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے. اس لیے تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے. کہ اللہ کا وعدہ ہے اس کے حکم کے ساتھ کہ جب یہ حکم پورا کریں گے تو پھر ہماری طرف سے یہ وعدہ ہے. اس لیے حکم پورا کرنا ہمارے ذمہ ہے، وعدہ پورا کرنا اللہ کے ذمہ. یہ معاملہ ہے جیسے لین دین میں آتا ہوں کہ پیسے تم لے جاؤ، مال ہم سے لے جاؤ. ہاں، پیسے بھرپائی کرو، مال لے جاؤ. دنیا میں چلتا ہے اس طریقے سے، چھوٹے بڑے سب ایسا کرتے ہیں. تو ایسے اللہ تعالیٰ کے بھی میرے دوستوں وعدے ہیں، لیکن شرط کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ شرطیں ہمارے ذمہ کی ہیں، وہ تم پورے کرو، پھر ہمارا وعدہ سچا ہے. اس لیے میرے دوستوں ہماری زندگی ذمہ داریوں کی زندگی ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر قائم کی ہے ہم اسی سے کامیاب ہوں گے. اس کے سوا کوئی دوسری اسکیم چلے گی اس میں کامیابی نہیں ہوگی. دوسری قوموں کو نہیں دیکھنا ہے، ان کا معاملہ الگ ہے، غیروں کا معاملہ الگ ہے، ہمارا معاملہ الگ ہے. ہاں، اس لیے دنیا کے لوگوں کو یا دنیا کی قوموں کو دیکھ کر نہیں چلنا ہے، بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو دیکھ کر کے چلنا ہے. ہمارا معاملہ سیدھا اللہ سے ہے. غیروں کا معاملہ ان کی اپنی چیزوں سے ہے. حکیموں کی حکومت، تاجروں کی تجارت، وہ ان کے ساتھ ہیں. ہم اپنے دین کے ساتھ ہیں، اپنے حکم کے ساتھ ہیں. جی ہاں، ہمارے کان میں اذان پڑی گئی جب پیدا ہوئے، وہ جب مرے تو کلمہ یاد دلاوے. ہم تو اوپر سے لے کر نیچے تک اس کے پابند ہیں. وہ یہی ہماری شرافت ہے، یہی ہماری بزرگی اور عزت ہے. ہماری شرافت اور بزرگی اسی میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کریں. اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہمارے کوئی ویلیو نہیں.
یاد رکھو ہماری عزت اس وقت ہے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں پر رہیں. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. حدیث شریف میں اللہ پاک اس قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے قوموں کو اوپر لائے گا، عزت دے گا، اور اس پر نہ عمل کرنے کی وجہ سے ان کو نیچے ڈالے گا. یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ. کوئی سمجھے یا نہ سمجھے بات یہی ہے. کیوں کہ نہ ماننے سے نہ سمجھنے سے حقیقت نہیں بدلتی ہے. کہ میں تو اس کو نہیں مانتا، کہ مت مانو. جی ہاں، کوئی نہ مانے نہ جانے اس سے حقیقت نہیں بدلتی. وہ نہ مانے وہ نہ جانے وہ نہ جانے، بات یہی ہے. اس لیے میرے دوستو ہمیں اپنی زندگی کا حساب لینا ہے کہ میری زندگی کس طرف جا رہی ہے. حساب دینے سے پہلے حضرت عمر فرماتے تھے حساب دینے سے پہلے اپنا حساب کر لو. لوگ جاتے ہیں حساب دینے کے لیے تو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کہیں کوئی ایشو نکل آیا تو مصیبت ہو جائے گی. پہلے چیک کر لو. تو فرماتے تھے کہ اپنا حساب کر لو حساب دینے سے پہلے. تو اس لیے میرے دوستو ہمارا معاملہ سیدھا اللہ تعالیٰ سے ہے. یاد رکھو مسلمان جو ہے وہ ہر مسلمان اللہ کا دوست ہے، چاہے وہ گنہگاری سے. اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے نفرت نہیں کرتا کہ یہ گنہگار ہے میری مسجد میں نہ آئے، ایسا ہے یہ نہیں. بلکہ وہ گنہگار مسجد میں آئے گا تو اللہ اور خوش ہو جائے گا کہ یہ گنہگار تھا، پیتا تھا، یہ کرتا، لیکن اب تو آ گیا تو وہ اللہ کا مہمان بن جائے گا. اس لیے توبہ کرنے والے سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں. توبہ کرنے والے سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے بندے نے تو آج توبہ کر لی اور میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. کہ اللہ کا یہ معاملہ ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے. ہمارے حالات کا بننا بگڑنا اللہ سے ہے، غیر سے نہیں ہے. یاد رکھو ہمارے حالات مال سے نہیں بنیں گے کہ بھئی مسلمانوں کے مال آوے تو ان کے حالات اچھے ہو جائیں گے کہ نہیں. اگر ان کے پاس مال آیا اور مال کے پورا کرنے کی ذمہ داری کا علم نہیں ہے تو یہ اپنے مال سے خراب ہو جائیں گے. پھر چھوٹے بچے کو ہتھیار دے دیا، چھوٹے بچے کو ماچس دے دیا تو وہ کیا کرے گا؟ کہ وہ تو خراب کرے گا. جی ہاں، ہماری زندگی تو میرے دوست اس صورت میں ہے کہ جب ہمارے پاس ایمان اور یقین آوے، اللہ سے تعلق آوے. اللہ کا تعلق بہت پاک چیز ہے. کیسا ہے؟ پاک چیز اللہ کا تعلق. ہاں، اس لیے جب لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ہاں، کہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جی ہاں، تعلق ہے ہمارا اللہ تعالیٰ سے اور یہی اصل ہے. اسی کو نبھانا ہے اس تعلق کو. اگر اس تعلق کو خدا نہ خاصا کٹ گیا پھر کوئی کامیابی نہیں. پھر سب دھوکہ ہی دھوکہ ہے، ہر چیز دھوکہ دے گی. ہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی دعوت ہے ہمارے لیے کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. اللہ کی مدد کتنی ملے گی کہ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. المعونۃ علی قدر المعونہ، اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. 100% ذمہ داری پوری ہوئی کہ 100% مدد آئے گی. 50% ذمہ داری پوری ہوئی کہ 50% مدد آئے گی. 50% بے مدد کرے گی. یہ نظام ہے اور یہ بدلے گا نہیں. یہ نظام بدلتا نہیں. یہی نظام ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری جائے گی. اس لیے ہم اس دنیا میں ذمہ دار ہیں. ہاں، اور جو چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ ہماری اپنی نہیں ہے بلکہ اللہ کی امانت ہے. ہم نے اسی کو بھلایا ہے کہ زندگی امانت ہے، مال امانت ہے، اولاد امانت ہے. جیسے وہ نعمت ہے ایسے وہ امانت بھی ہے. زندگی نعمت بھی ہے، اللہ کا انعام ہے کہ زندہ ہیں.
اولاد ہے اللہ کا انعام ہے، اللہ نے نعمت دیا، اولاد دی ہے، اللہ مال دیا ہے. تو جس طرح یہ چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، ایسے ہی یہ اللہ کی امانتیں بھی ہیں. اور یہ امانتیں بگڑنے کے لیے نہیں دی ہے، اپنے آپ کو بنانے کے لیے دی ہے کہ اپنے آپ کو بناؤ، زندگی میں اپنے آپ کو بناؤ. یہ کیا بناؤ؟ کہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بناؤ. کیا بناؤ؟ اللہ کا بندہ بناؤ، کہ اللہ کا بندہ بن کر کے زندگی گزارو. اللہ کا بندہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی عبادت والی بنے. یہ پہلی ذمہ داری ہے ہماری، کہ ہماری زندگی اللہ کی عبادت والی بنے. عبادت اللہ کا حق ہے. جیسے کسی کا حق ہوتا ہے، بھائی کا بھائی ہے تو بھائی کا حق ہے. ایسے ہی میرے دوستو عبادت یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تم کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ مجھے نہیں معلوم ہے. کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. تو ہماری زندگی کی ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگیوں کو عبادت والی بناؤ. فرمایا تم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو. ہاں، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ رکھو، تو میں تمہارے دلوں کو غنی کر دوں گا. دل غنی ہو گئے. ہاں، دل غنی ہو گئے. یہ بڑی نعمت ہے کہ آدمی کا دل غنی ہو گیا. ہاں، اس کو اندر سے کوئی ضرورت واقعی نہیں رہی کہ ہم تمہارے دلوں کو غنی کریں گے. اور دوسرا انعام کہ ہم تمہاری ضرورتوں کو پورا کریں گے. دو انعام ہیں کہ تم ہمارے کام کے لیے فارغ رہو، ہمارے کام کو نہ بگاڑو، تو ہم تمہارے دلوں کو غنی کریں گے اور تمہاری ضرورتوں کو پورا کریں گے. یاد رکھو، ضرورت کا پورا کرنا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اسباب سے نہیں ہوتا. اسباب سے ضرورت نہیں پوری ہوتی، جب اللہ چاہے گا تب پوری ہوگی. اللہ نہیں چاہے گا تو اسباب ہیں لیکن کیا کرو، وہ کام ہے نہیں، پرانے ہو رہے. اس لیے کہتے ہیں اپنی ضرورتیں اللہ سے پوری کرواؤ، اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگو تاکہ اللہ تمہاری ضرورت پوری کرے. تمہارے سامانوں سے تمہاری ضرورتیں پوری نہیں ہونی، تمہاری دعاؤں سے تمہیں تندرستی نہیں ملے گی، اللہ تندرستی دے گا. تمہارے مالوں سے تمہاری سہولتیں نہیں ہوگی، اللہ تمہیں سہولت دے گا. ہاں، یہی دھوکہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے باقی چیزوں میں آ گئے، اور ان چیزوں میں کوئی طاقت نہیں ہے. ان چیزوں میں کوئی طاقت نہیں ہمارے کام بنانے کی. میرے ایک ڈاکٹر ہمارا دہلی میں، تو وہ چائنیز طریقے سے علاج کرتے ہیں لوگ، تو لوگوں کے یہاں جاتے ہیں. تو مجھے کہنا ایک جگہ گیا تھا، ہمارے بیچارے بہت خدمت کرتے تھے، بہت مالدار آدمی، اور میں اس کے یہاں وزٹ میں ہمیشہ جایا کرتا ہوں. اب کی مرتبہ گیا تو وہ ہے نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیا ہو گیا؟ کہ گھر والے پریشان ہیں کہ ان کو اٹھا کر کے کوئی لے گئے. کیوں اٹھا کے لے؟ کہ وہ بہت مالدار ہے، بہت بڑا، بہت مالدار، تو اس کو اٹھا کر کے لے گئے. اب کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہاں لے گئے. یہ مثال ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ مال سے حالات نہیں بنتے، اللہ نہ چاہے تو مال سے ہی حالات بگڑ گئے. کیونکہ لوگوں کو مال پر بھروسہ ہے کہ میاں مالدار ہے تو پانی میں راستہ ہو جائے گا. جھوٹ بولتے ہیں اتنے کہ میاں پیسے ہونے چاہیے، پیسے ہو تو پانی میں راستہ ہو جا سکے. جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. جب یہ غلط یقین پھیلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ان یقینوں کو توڑتے ہیں کہ تمہارے پیسوں سے کام ہوتا ہے، یہ دیکھ لو، پیسوں کی وجہ سے اس پر آفت آئی ہے. اگر یہ غریب ہوتا تو کوئی نہیں لے جاتا. پہلے یہ ہوتا تھا، پہلے زمانے ڈاکو آتے تھے اور
ڈھاڑ پڑے ڈھاڑ. اب تو یہ جوان لوگ ڈھاڑ نہیں پہچانیں گے. ڈھاڑ جانتے ہو؟ نہیں. ڈھاڑ پڑی. ڈھاڑ کس ہے؟ یعنی ڈاکوؤں کی ایک پوری جماعت آتی تھی اور وہ سامنے سب لوٹ کر کے لے جاتے. کپاس پھینک دیے، دھاڑ آئی ہو تو پورے کپاس چن کر کے لے جاتے تھے. ہاں، یہ دھاڑ پڑی تو مال لے جاتے تھے دھرنے سے. اب لوگوں نے مال کو دیا بینکوں میں. ہاں، یہ مال بھی رہے اور کچھ اوپر سے بالائی بھی آ گئے. تو اب آفت کی حالت بدل گئی. اب مال پر آفت نہیں آتی، ان کی جان پر آفت آتی ہے. کہ مال کو رہنے دو بینکوں میں. جی ہاں، اب آفت کس پر آئی؟ اب اس کو اٹھا کے لے گئے. اس کو قدرت کہتے ہیں. اور یہ اللہ اس وقت سمجھاتے ہیں جب لوگوں کے یقین بگڑتے ہیں کہ میں یہاں پیسے ہو تو سب کچھ ہے، پیسے ہو تو پانی میں راستہ ہو جائے. کہ بناؤ تمہارے پیسوں سے پانی کا راستہ. جان پھنس گئی. یہ ایسا ہوتا ہی ہے ہمیشہ کہ جتنے غلط یقین زندگیوں میں آئیں گے اللہ کو بھولنے کے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو توڑیں گے. کہ تمہارے پیسوں سے ہوتا ہے، تمہاری حکومتوں سے ہوتا ہے، تمہاری اکثریت سے ہوتا ہے، تمہاری جائیداد، کچھ نہیں. جو ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا. یہ اصل زندگی ہے کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ سے ہوگا، اس کے حکم سے ہوگا، تمہاری چیزوں سے نہیں ہوگا. لیکن جب لوگ اللہ کو چھوڑ کر ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ ان کی ان شکلوں کو توڑتے ہیں. اور طرح طرح کی پریشانیاں آفتیں آتی ہیں. اس لیے دعوت ہے کہ تم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ، میری عبادت کے لیے تیار رہو، جو حکم ہے اس کو پورا کرو. ہم تمہارے دلوں کو غنی کریں گے، دلوں میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی، اور تمہاری ضرورتیں جو پیدا ہوگی وہ ہم پوری کریں گے. دو وعدے، دلوں میں چین اور ضرورتیں، یہ ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. یہ تو دو ہیں کہ آدمی کو دل میں چین ہو، جو ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو جائے. اب کیا چاہیے؟ یہ اس پر وعدہ ہے کہ تم ہمارے کام کے لیے رہو، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کے کام کو چھوڑ دیا. جس پر وعدہ تھا وہ ختم کر دیا. اس لیے ہمارے کام نہیں بنتے، پیسے بھی ہیں، سب کچھ ہیں، اور کام نہیں بن گئے. اس لیے میرے دوستو، اصل زندگی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں پر آویں. نہیں تو اللہ اس کے خلاف ہم کو قدرت دکھائے گا کہ تم مانتے نہیں ہو. یہ جیسے ہم پہلے کی سمجھے کہ فرعون کی حکومت تھی، پھر وہ اس کو ڈوبا دیا. قارون کی دولت تھی، اس کو زمین میں دھسا دیا. تو خالی قارون اور فرعون سے اللہ تعالیٰ کو دشمنی تھی کہ نہیں، ہر نافرمان سے یہی تعلق کریں گے کہ جب وہ جس طاقت پر نافرمانی کرے گا اللہ اس طاقت کو فیل کریں گے. قارون نے اپنی دولت کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کی کہ میں مالدار ہوں، میرا مال ہے، اس میں اللہ کا کیا حق ہے، یہ کہا. تو اس کو دولت میں فیل کر دیا. فرعون نے کہا ہماری حکومت ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارا ملک ہے. یہ بات دنیا میں چلتی رہے گی اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتا رہے گا. تو اس نے کہا ہمارا ملک ہے، کسی کا کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تمہارا کیا ہے؟ ہمارا ملک ہے، مصر کا ملک میرا ملک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے ملک میں نامراد بنایا. جی ہاں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے کہ جو جس طاقت کی وجہ سے خدا کی نافرمانی کرے گا اللہ اس طاقت میں اللہ اس کو نامراد بنائیں گے. یہ سنت ہے اللہ کی. اس لیے کہتے ہیں اللہ سے ڈرا کرو اور اپنی طاقتوں کو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر لگایا کرو تاکہ اس میں برکت آوے، نہیں تو اس میں آفت آئے گی. جب زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں پر رہے گی تو حکموں کی سب سے پہلے برکت آئے گی. نماز ہے تو نماز کی برکت آئے گی. یہ یاد رکھو کہ نماز پڑھتے ہیں کہ نماز کی برکت آئے گی. یہ تو سب سے پہلے ہی ہے کہ جہاں نماز کی پابندی ہوئی، کیونکہ نماز ایک حکم ہے اور وہ ہر وقت ہے. زکوٰۃ ہر سال ایک مرتبہ، روزہ ایک مرتبہ، ہر عمر میں ایک مرتبہ، لیکن نماز ہر وقت 5 مرتبہ.
تو جب مثال کے طور پر نماز آئے گی تو نماز اپنی برکتوں کے ساتھ آئے گی، پکی بات ہے۔ اس طرح دوسرے حکم کہ زکوٰۃ ادا ہوئی ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی ہے، جتنی ہونی چاہیے اتنے مسلمان زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، بلکہ مسئلہ ہی نہیں پوچھتے ہیں اور لاکھوں کے مالک بنتے ہیں، پھر مجھے کس سے سناتے ہیں کہ یوں ہوگا تھا، ان کو پیسے دیے تھے وہ پیسے، تو جس مال کی زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی تو وہ مال اللہ کی حفاظت میں نہیں ہوگا، اس مال کی حفاظت اللہ نہیں کرے گا، اور جس مال کی زکوٰۃ ادا ہوگی اس مال کی اللہ حفاظت کرے گا، آگ سے، پانی سے، حدیثوں میں ہے۔ جی ہاں، تو مال کی محبت میں حق ادا نہیں کرتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ حق ہے اللہ کا، غریب کا نہیں، زکوٰۃ غریب کا حق نہیں ہے، زکوٰۃ تو اللہ کا حق ہے کہ اللہ نے کہا کہ میرے نام پر یہ نکالو، جیسے ہم نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کا حق ہے، ایسے وہ تو اس طرح ہر حکم میرے دوستوں وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس کو پورا کرنے سے اس حکم کی کامیابی ملے گی، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، وضع ہو، کاروبار کی سچائی ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں، ان میں برکتیں رکھی گئی ہے کہ جو حکم پورا ہوگا اس حکم کی برکت پہلے آئے گی دنیا میں اور بدلہ آخرت میں آئے گا۔ یہ مسلمان کے ساتھ دو وعدے ہیں کہ جس حکم کو یہ پورا کریں گے، شادی بھی، نکاح بھی اگر حکم کے ساتھ ہوئی تو اللہ نکاح کی برکتیں دیں گے، یہ نکاح میں برکتیں ہیں۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں تو ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں، جیسے نماز کے فضائل سنتے نہیں، فضائل نماز کے فضائل کہ ہر کام کے فضائل ہیں، تجارت کے فضائل ہیں، زمینداری کے فضائل ہیں، شادی کے فضائل ہیں، پہننے اوڑھنے کے فضائل ہیں، سب چیزوں کے فضائل ہیں، سب چیزوں کے مسائل ہیں، یعنی ان کے کرنے کے طریقے بھی ہیں اور ان کی فضیلتیں بھی ہیں۔ جب مسلمان اپنی زندگی اس میں لاوے گا تو اس کو اس کی فضیلتیں بھی ملے گی، کیونکہ وہ طریقے پر ہے، لباس طریقے پر ہے، شادی طریقے پر ہے، کھانا پینا طریقے پر ہے، تو اس طریقے کی برکتیں ملے گی، ہاں، اور ان کی ضرورتیں پوری کر دی جائیں گی۔ اس لیے میرے دوستوں دعوت اس بات کی ہے کہ اپنی زندگیوں کو دین پر لاؤ، اپنے کو اب کو دھوکے نہ رکھو۔ جب دنیا پھیل جاتی ہے آدمی کے اوپر تو اس کو دھوکا ہو جاتا ہے کہ اب کیا ہے، سارا کام تو ہو ہی رہے ہیں، اب کیا نماز کی ضرورت ہے اور کیا دین کی ضرورت ہے، یہ ہوتا ہے، یہ دھوکا ہوتا ہے۔ اور اگر کیا ہوگا، کوئی گناہ ہوگا تو اللہ سے معافی مانگ لیں گے، شیطان کو یہ سمجھاتا ہے کہ یہ سب دھوکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اسباب کو آپ کے ہاتھ میں دیا ہے، اسباب کو آپ کے ہاتھ میں دیا ہے اور حالات کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ تو حالات تو جب اللہ چاہیں گے تب بنیں گے اور اللہ نہیں چاہیں گے تو ٹوٹ جائیں گے، چاہے اسباب والا ہو تو بھی۔ اسباب سے حالات نہیں بنتے، قدرت سے بنتے ہیں۔ جیسے دوا سے تندرستی نہیں ملتی، قدرت سے تندرستی ملتی ہے۔ ہتھیار سے حفاظت نہیں ہوتی، اللہ کی قدرت سے حفاظت ہوتی ہے۔ کہ ہتھیار سے حفاظت ہو جائے گی کہ نہ، حفاظت تو اللہ کی قدرت سے ہوگی۔ ہتھیار تو سبب ہے، دوا سبب ہے، مال سبب ہے، باقی اصل اللہ کی قدرت ہے، وہ سب سے اوپر ہے۔ تو اللہ کی قدرت ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں۔ یہ وعدہ ہے، انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ کہتا ہے، سیدھی بات، میں ساتھ ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا، اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے، اسے زیادہ قدرت والا کوئی بھی نہیں، تو میں تمہارے ساتھ ہوں، یوں کہا۔ کس بات پر؟ جب تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، رسول کی تابعداری کرو گے دوسرے کاموں میں، تو پھر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب کیا چاہیے کہ اللہ کو ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ اتنے بڑے بڑے وعدے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے میرے دوستوں اپنے آپ کو اللہ سے اور اللہ کی شان سے اور اللہ کی قدرت سے اپنے آپ کو بے خبر رکھا ہے، اس لیے اسی قدرت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، اپنی پریشانیوں میں زندگیاں گزر رہی ہیں۔ ورنہ زندگی جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر آئے گی تو قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ ان کو جینے کے لیے اللہ پاک زندگی دیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کریں گے اخلاص کے ساتھ،
ہم ان کو دنیا میں جینے کے لیے پاک پاک زندگی دیں گے کہ وہ زندگی پریشانیوں سے پاک ہوگی، وہ الجھنوں سے پاک ہوگی، مختلف قسم کی جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے ان کی زندگیاں پاک ہوگی، چین والی ہوگی، ان کے دلوں میں چین ہوگا، ان کے اسباب میں برکتیں ہوگی، ان کے تعلقات میں محبتیں ہوگی، ان کی دعاؤں میں قبولیت ہوگی۔ یہ مطلب ہے پاک زندگی کا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تم کو جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ایمان کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے کہ بھئی جو کچھ کریں گے اللہ کے لیے کریں گے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو ایسے لوگوں کو جینے کے لیے دنیا میں پاک زندگی دیں گے۔ ہاں، باقی میلی زندگی تو چلی رہی ہے، گناہوں والی، پریشانیوں والی، دشمنیوں والی، وہ تو ہے ہی، وہ نہیں، یہ ایک الگ۔ ایسے لوگوں کو دنیا میں جینے کے لیے کیسی زندگی دیں گے؟ کہ پاک زندگی دیں گے۔ کہ پاک زندگی کا کیا اثر ہوگا؟ کہ ان کے دلوں میں چین ہوگا۔ سب سے پہلی بات، چین کے ساتھ سوئیں گے، چین کے ساتھ جاگیں گے۔ چین کے ساتھ بڑی دولت دل کا چین ہے، وہ چھن جاتا ہے تو پھر دنیا اندھیرا ہے، چاہے دولت میں رہے چاہے حکومت میں رہے، انہیں چین نہیں ہوتا۔ تو پاک زندگی کا پہلا اثر کہ ان کو جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے کہ اندر کا چین ہوگا، کوئی پرواہ نہیں ہے، الحمدللہ، اندر کا چین، کہ دلوں میں چین ہوگا، ان کے اسباب میں برکت ہوگی، جو اسباب دیے ہیں اللہ نے، زندگی ہو، مال ہو، اس میں برکت ہوگی۔ پاک زندگی کا یہ اثر ہوتا ہے۔ اور برکت کے معنی زیادہ ہونے کے نہیں ہیں کہ 1000 تھے تو لاکھ ہو گئے، یہ تو حساب ہے، وہ تو کافر کے ساتھ بھی ہے، لاکھ تھے 1000 تھا ان کے لاکھ ہو گئے تو لاکھ کے 1000 ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بھی، وہ الگ ہے۔ نہیں، ان کو برکت دی جائے گی کہ ان کے 1000 سے وہ کام بن جائیں گے جو اس کے لاکھ سے بنتے تھے۔ برکت کا مفہوم کوئی سمجھا نہیں سکتا، ایک غیبی چیز ہے۔ ہم لوگ عراق گئے تھے، بہت سال ہو گئے، 1963 کی بات، تبلیغ، تو ان کو زمان میں نکالتے تھے، اور جس ہمارا طریقہ ہے خرچے کے لیے پیسے جمع کر لو، تو ان سے ایک دینار، لما دینار چلتا ہے، ایک دینار دیتے تھے مجھے 3 دن کے، پھر 3 دن ان کو جیسے ہمارا طریقہ ہے، چلایا پھلایا کھلایا پلایا، مقام ملاقات ہے، واپسی میں پھر جو بچ گئے وہ واپس کر دیا، یہ آپ کا حساب۔ تو کہتے 3 دن گزر گئے اور اب 1 دینار ختم نہیں ہوا۔ میں نے کہا دیکھو، ہم نے آپ کو بھوکا نہیں رکھا، کھلایا پلایا، سب ترتیب ہم سب نے کھایا، کہ 1 دینار میں 3 دن پورے ہو گئے۔ اب اس کی سمجھ میں نہ آ گئے، فضول کرنے کا زمانہ ہے، 1 دینار میں 3 دن، وہ بھی سفر کے ساتھ، کرایہ ورایا سب۔ یہ کیا؟ میں کہ اس کو برکت کہتے ہیں، تمہارا ہی مال ہے، ہم نے کچھ زیادہ نہیں دیا تم کو واپس، تمہارا ہے، یہ اتنا خرچہ ہے، اتنا یہ۔ تو برکت سمجھنے کی چیز نہیں ہے، وہ تو جب کام کرو گے تو برکت خود ہی نظر آئے گی۔ تو حیرت میں ہے کہ 1 دینار میں 3 دن پورے ہو گئے، تو برکت ہے۔ تو مسلمان کو اللہ برکت دیتے ہیں جب اس کی زندگی پاک ہوتی ہے۔ پاک زندگی میں برکتیں ہوتی ہیں، تھوڑے اسباب ہیں لیکن ان کے کام بن جائیں گے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، برکت ہے۔ جی ہاں، پاک زندگی جینے کے لیے دیں گے تو دلوں میں چین ہوگا، اسباب میں برکتیں ہوگی، آپس میں محبتیں ہوگی، ہاں، مال میں، اولاد میں محبتیں ہوگی، اور چوتھی بات کہ دعاؤں میں قبولیت ہوگی۔ جب یہ دعا مانگیں گے پاک زندگی بنا کر تو ان کی دعا قبول ہوگی۔ یہ وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، کہ جو لوگ ایمان لا کر اعمال کریں گے اخلاص کے ساتھ، ایسے بندوں کو دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے۔ دوسری آلودہ میلی زندگیاں تو چلی رہی ہے، پریشانیوں والی، گناہوں والی، دشمنیوں والی، کہ نہیں، یہ
یہ جب دعا مانگیں گے تو ان کی دعا قبول ہوگی، کیونکہ ان کی زندگی پاک ہے، یہ اپنے اعمال کا حساب رکھتے ہیں، اللہ کے فرائض ادا کرتے ہیں، اللہ کے حرام سے بچتے ہیں، زندگی پاک ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگی کا حساب لگانا ہے۔ ہماری زندگی امانت ہے، جب تک اللہ چاہیں گے آدمی زندہ رہے گا۔ جی ہاں، یہ نہیں کہ بیماری تھی تو مر گیا، بیماری سے کوئی نہیں مرتا، حکم سے مرتے ہیں۔ تندرستی سے کوئی زندہ نہیں رہتا، حکم سے زندہ رہتے ہیں۔ ہاں، اس طرح کوئی بھی چیز ہم کو زندہ نہیں رکھتی، اللہ زندہ رکھتا ہے۔ کوئی بھی چیز نہیں مارتی، اللہ مارتا ہے۔ حضرت خالد کے سامنے ان کے فوجی دشمن سامنے فوج تھی، تو دشمن کے آدمی آئے اور بات چیت کرنے کے، آپ سے بات کرنی ہے، اور ان کے ہاتھ میں شیشیاں۔ حضرت خالد نے فرمایا یہ شیشے کی یہ زہر ہے، زہر ہے۔ کہ زہر کو کیا کرتے ہو؟ کہ آپ کے ساتھ ہماری لڑائی ہوگی، اگر لڑائی میں ہم ہار گئے تو ہم آپ کے ہاتھ نیچے زندہ رہنے نہیں چاہیں گے، زہر کھا کے مر جائیں گے۔ یہ بات تو خالد نے کہا کہ زہر سے آدمی مر جاتا ہے کہ ہاں، کہ مجھے دے دو، مجھے دے دو، میں کھا جاؤں۔ وہ اسی وقت کھا گئے۔ وہ کہا زہر نہیں مارتا، اللہ مارتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ کہ زہر نہیں مارتا، اللہ مارتا ہے۔ زہر سے نہیں موت آتی، اللہ کے حکم سے موت آتی ہے۔ اللہ میں کھا جاؤں، میں تمہارا دشمن ہوں نا، تم تو مجھ کو دشمن سمجھتے ہو کیا کہ اللہ میں کھا جاؤں؟ تو ان کو زہر کھا کے بتایا۔ مولانا اللہ صاحب فرماتے تھے جب ایمان میں ترقی آئے گی تو اسباب کی تاثیر بدل جائے گی۔ زہر تمہارے لیے نہیں رہے گا، تم ایمان والے ہو، زہر کافر کے لیے۔ زہر سے کافر مرے گا، اس کا ایمان یہی ہے کہ زہر سے مرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سے مرتے ہیں۔ تو فرمایا جب مسلمانوں میں ایمان پیدا ہوگا تو اسباب کی تاثیر بدل جائے گی، کہ زہر موت نہیں لاوے گا، تو کون موت لاوے گا؟ موت کا فرشتہ آتا ہے، اللہ نے ہر فرشتے کو نام سب کے دے دیے ہیں، شعبان سے شعبان تک، کہ ان کو مرنا ہے نا حدیثوں میں۔ تو حکم سے مرتے ہیں، حکم سے جیتے ہیں۔ تو ایمان بننے سے اسباب کی تاثیریں بدل جائے گی۔ پھر پانی میں نہیں ڈوبیں گے، پانی میں موسیٰ علیہ السلام نہیں ڈوبے، فرعون ڈوب گیا، حکومت والا ڈوب گیا، نبوت والا نہیں ڈوبا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد حکومت نہیں ہے، لشکر نہیں ہے، اپنی جماعت ہے اور ایمان آخرت کی دعوت ہے، تو وہ سمندر میں نہیں ڈوبا، وہ حکومت والا ڈوب گیا۔ کیوں؟ یہ ایمان والے ہیں۔ ایمان والوں کی حفاظت کون کرے گا؟ کہ اللہ۔ ان کی حفاظت کون کرے گا؟ ان کا لشکر۔ وہ لشکر سے حفاظت کراتے ہیں کہ فوج اتاری ہے، فوج اتاری ہے دنیا میں۔ لشکر سے حفاظت نہیں ہوتی، اللہ سے ہوتی ہے۔ جب ایمان بدے گا ہمارا تو اسباب کی تاثیر بدل جائے گی۔ پھر زہر نہیں مارے گا۔ جی ہاں، بھوک نہیں مارے گی، بھوک سے مر جاتے ہیں کہ نہیں، بھوک سے مولانا اللہ صاحب میواتیوں سے کہتے تھے کام کرو تو وہ بھوکے رہتے، کہ بھوک سے مت ڈرو، بھوک سے نہیں مرتے ہیں، حکم سے مرتے ہیں۔ ان سے کہتے ہیں بھوک سے کوئی نہیں مرتا، حکم سے مرتا ہے، جب حکم آئے گا تب مرو گے، بھوک سے نہیں مرو گے۔ جی ہاں، اللہ کے حکم سے مرتے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی طاقت ہے آدمی کا ایمان۔ کیوں؟ میرے ساتھ تو اللہ ہے، میرے ساتھ تو اللہ ہے، میرے ساتھ تو اللہ کی سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم کو اپنے ایمان کی خبر لینی ہے۔ یہ ایمانوں میں بہت کمزور ہے، جو ٹمٹماتا ہوا چراغ اور بتی ٹمٹمی، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کہ بھائی گھر میں ایک روشنی ہے، کام نہیں بنتے اس سے، کہ ہاں بھائی گھر میں روشنی ہے، بالکل زیرو۔ ایسا ہمارا ایمان ہے، زیرو۔ تو ہم مسلمانوں میں شمار ہو رہے ہیں۔ تو جس طرح مسلمانوں میں شمار ہوتے ہیں، مسلمانوں کے کام بھی کرنے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ دعوت ہے۔ پھر دیکھو آپ کی نماز سے کام بنیں گے، آپ کے ذکر سے کام بنیں گے، آپ کی دعا سے کام بنیں گے، ہاں آپ کے استغفار سے کام بنیں گی۔ یہ سب چیزیں کام بنانے کے لیے ہے، کیونکہ جو چیزیں جنت میں لے جائے گی ہمیشہ کے لیے، اسے دنیا کے کام نہیں بنیں گے۔ سوچنے کی بات ہے کہ نماز سے جنت ملے گی، ہاں کہے گا مجھ سے، تو نماز سے دنیا کے کام نہیں بنیں گے، 5 پیسے کا کام ہے۔ تو جس نماز سے ہمیشہ کی جنت یقین یہ نہیں ہے کہ میں نماز پڑھوں گا اور نماز پڑھ کے دعا مانگوں گا تو اللہ کی مدد آئے گی، یہ یقین نہیں ہے، یہی ہماری خامی ہے۔
اس لیے کہتے ہیں بھائی دین پر رہو، دین کی محنت کرو تاکہ دین والا یقین آئے۔ غیروں کے پاس تو وہ یقین ہے پیسوں سے ہوگا، مال سے ہوگا، حکومتوں سے ہوگا، یہ سب دھوکہ ہے، گندے انڈے ہیں، پھوٹے اتنی دیر ہے، کچھ نہیں ہے اس میں، اندے ہوتے ہیں ٹرے میں گندے، تو ٹرے گندے ہیں کہ پھوٹے اتنی دیر ہے، پھوٹے پہ گندگی آئے گی۔ ایسی جتنی چیزیں ہیں جس میں اللہ اور رسول اور دین نہیں، وہ سب گندے انڈے ہیں، چاہے وہ کس شکل میں ہو۔ ہمارے پاس کہ ہمارے پاس تو اللہ کی دی ہوئی نعمت دین ہے، اس سے زندگیاں پاک ہوتی ہے، پاک زندگی، اور پاک زندگی کے کیا نتیجے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاک زندگیوں میں یہ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی زندگی کی قیمت کرنی ہے، اپنی زندگی کو چار پیسوں کے لیے، دنیا کی معمولی چیزوں کے لیے نہیں بگاڑنی۔ اگر ہماری زندگی دینی ہوئی تو دنیا ہم کو برکتوں والی دے گا، ہاں برکتوں والی دنیا دے گا، نہیں تو الجھنوں والی دنیا تو غیروں کو بھی دیتے ہیں، وہ بھی ہم کو بھی وہی ملے گی الجھنوں والی، تو وہ الجھنوں میں ہے، حاکم ہو کے، تاجر ہو کے، سب کچھ ہو کے الجھنوں میں ہے، ایسے ہم بھی ہو جائیں گے۔ ہم میں ان میں یہی فرق ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے ہے، الحمدللہ اللہ کا تعلق ہے ہم سے، تو اس کی برکتیں آئے گی، مگر اس کے لیے پابندی شرط ہے کہ پابند کرو اپنے آپ کو، خواہشوں کی پیروی نہیں کرنی ہے، حکم کی پیروی کرنی ہے، اس لیے اپنے آپ کو پابند کرنا ہے۔ دعوت اسی کی ہے، دعوت اس کی نہیں ہے کہ چھوڑنے کی دعوت نہیں ہوتی، دکان چھوڑو، بچے تو ایسا ہے کہ نہیں، اس کو رکھو لیکن اس میں دین لاؤ، دیندار بن کر کے سب کچھ کرو۔ بے دینی کے ساتھ کہ بے دینی کے ساتھ بربادی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیوں کہتے ہیں کہ ہم خاص طور سے آج کے ماحول میں یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم اپنے دین پر رہے تو ایک نمونہ بنے گا کہ دیکھو دین سے کام بنے، ورنہ تو سب چیزیں پھیل ہو چکی ہے دنیا میں، ہاں سب چیزیں پھیل ہو چکی ہے، یہ ہماری چیز ہے، یہ حق ہے، اس کے ساتھ اللہ کی تائید ہے آسمان سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور کیا نماز کی وجہ سے اللہ کی تائید ہے، ذکر کی وجہ سے اللہ کی تائید اور مدد ہے، تو ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اس لیے ہم اس راستے کو نہ چھوڑیں بلکہ توبہ کر کے اپنے آپ کو اس کا پابند بنائیں۔ زندگی آج ہے کل نہیں ہے، یہ بھی سمجھنا ہے کہ بھئی زندگی تو آج ہے کل نہیں ہے، کل کا بھروسہ نہیں ہے، تو آخرت سامنے ہوگی تو زندگی صحیح ہوگی، آخرت بھول جائیں گے تو زندگی بگڑ جائے گی۔ اس لیے اپنے آپ کی زندگی کو میرے دوستوں امانت سمجھنی اور ایسا کام کرنا ہے کہ جسے زندگی پاکیزہ ہو جائے، پاک زندگی، تو وہ تو ایمان سے، اعمال سے، اخلاق سے، توبہ سے پاک ہوتی ہو۔ اس لیے اللہ نے ہم کو یہ دین کا کام دیا ہے، دین کی محنت دی ہے، اس سے زندگیاں پاک بنتی ہیں، اور کوئی محنت دینی محنتوں سے دینی زندگی بنے گی۔ اس لیے ہمیں اپنی دین کی محنت پر آپ کو لگانا ہے، وقت فارغ کر کے اس کام میں اپنے آپ کو چلانا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کھلے گا کہ اس میں کتنی برکت۔ میں نے کہا نہیں کہ 1 دینار میں 3 دن، تو وہ ان کی سمجھ میں آیا کہ برکت الگ چیز ہے، تو ایسے ہی آج بھی ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے بھائیوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اپنی زندگی دینی بناؤ، توبہ کر کے، اور اللہ کے راستے میں پھرو، اور دین کے کام کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ بے سمجھے کرو گے تو بے سمجھے چھوڑ بھی دو گے، اس لیے اس کام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تبلیغ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو سمجھے گا وہ نہیں چھوڑے گا، اور جو بے سمجھے چلے گا بے سمجھے چھوڑ جائے گا، بے سمجھے کیا، بے سمجھے چھوڑ بھی جائے، کیا گیا کیا آیا کوئی پتہ نہیں۔ اس کام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رسول نے ایک چیز ہم کو دی ہے، اس کو سمجھیں، اس کی قیمت کو، اس کی عظمت کو، اور اس کو کریں۔ اس کے لیے میرے بھائیوں ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں کہ اب تک زندگی ہم نے غلط گزاری ہے، اللہ مجھے اور آپ کو سب کو معاف فرما دے، اور اگلی زندگی جو اللہ ہم دیں وہ بہتر سے بہتر دیں، بہتر سے بہتر زندگی دیں۔ حدیث میں دعا ہے، اللہم اجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر۔ اے اللہ مجھے ایسی زندگی دے کہ اس میں ہر قسم کی خیر ہی خیر آئے، اور ایسی موت دے کہ اس موت کے بعد کوئی شر ہی نہ ہو، جنت ہی جنت ہو، ایسی دعا میں اللہم اجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر۔ اے اللہ مجھے ایسی زندگی دے کہ ہر خیر میری بڑھتی ہی چلی جائے، اور ایسی موت دے کہ موت کے بعد کوئی شر دیکھنا ہی نہ پڑے، نہ دوزخ دیکھنی پڑے، نہ قبر کا عذاب دیکھنا پڑے، نہ حساب کی سختی دیکھنی پڑے،
کوئی شر مجھے موت کے بعد دیکھنا نہ پڑے، اور زندگی ایسی دے کہ خیر ہی خیر ہو۔ یہ دعا مانگیے۔ جب دعا کے راستے پر پڑیں گے تو دعا ملے گی۔ دعا کا راستہ تو چھوڑ دیا ہے، دعا کا راستہ ہی چھوڑ دیا ہے مسلمان نے، تو اب ان کو دعائیں کہاں سے ملیں گی؟ دعائیں سکھائی ہے کہ ایسی دعا مانگا کرو اللہ سے کہ ساری زندگی خیر سے بھر جائے اور موت کے بعد کوئی شر نہ آئے۔ کتنی بڑی بات ہے! تو اس کے لیے تیار ہیں؟ ہاں، تو اپنی تیاری بتاؤ۔ بتاؤ اجازت لینے کی ارادے کرے ہمت کر کے ماشاء اللہ۔ اس کام کی بڑی خوبی ہے، بوڑھی بوڑھے تو نماز پڑھتے ہیں بیچارے، لیکن اس کام نے ایسا کر دیا، زمانوں کو عبادت پر، خدمت پر، محنت پر لگا دیا۔ اور علاج کے لیے جاتے ہیں لوگ، ایک مرکزی جگہ ہے موسر، سب اطراف کے لحاظ کے لیے، یہاں کی دینداری ہوئی تو اطراف سے جتنے لوگ آئیں گے ایسے دینداری نکل جائیں گے۔ مرکزیت ہے اس کو، آپ لوگ اس محنت کرو تو یہ شہر مرکزی بن جائے، یہاں سے لوگوں کو دین ملے، ان کی دکانوں میں، ان کے ہوٹلوں میں، ان کے کاروبار میں، ان کی زندگیاں دیکھ کر لوگ یہاں دین سے ایسے یہ نمونہ بنانا ہے، کیونکہ یہاں سب طرح سے لوگ آتے ہیں۔ ماشاء اللہ، کھڑا ہو کے بتاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ اللہم ارض عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اللہم اغفر لی ولوالدی واغفر یا رب جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، پوری امت سے درگزر فرما، پوری امت پر سے اپنے ناراضگی کو اٹھا لے، پوری کی پوری امت کو اے مولا آپ کی رضا والے راستے پر ڈال دے، اے اللہ امت کو آپ کی رضا والے راستے پر ڈال دے، اے اللہ امت کو آپ کی رضا والے راستے پر ڈال دے، اپنی ناراضگی سے ہم سب کی حفاظت فرما لے، اے اللہ موت تک اخلاص اور استخلاص کے ساتھ دین پر اور دین کے کاموں پر ہم میں سے ایک ایک کو قبول فرما، ایک ایک امتی کو قبول فرما، اے مولا کسی کو بھی محروم نہ فرما، ہماری صلاحیتوں کو، ہماری طاقتوں کو اپنے دین پر لگا دے، موت تک اخلاص کے ساتھ دین پر جمنے والا بنا دے، مرنے کا وقت آوے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، موت اور ما بعد موت میں برکت مقدر فرما، موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما، موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے ہمیشہ کے لیے مالا مال فرما، ہماری دنیا میں بھی برکت عطا فرما، عافیت عطا فرما، صحت اور سلامتی عطا فرما، اے اللہ پریشان اوروں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، مصیبتوں کی مصیبتوں کو دور فرما، اپنے دین کی برکات سے ہم کو مالا مال فرما، دین پر استقامت اور اخلاص کے ساتھ ہم میں سے ایک ایک کو موت تک جمنے والا بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔